آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگزیکٹ ٹائم 2:25 لاہور دھرنے کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے. تمام ملازمین کی جرت ثابت قدمی کو سلام جو اس وقت بھی دھرنے میں موجود ہیں، اور ان بہنوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو آج دن کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. مگر یہ ایک بڑا سوال ہے 10 لاکھ پنجاب کے ملازمین کے لیے بھی کہ اگر اس میں سے 10% بھی ملازم، یہ ان کا اپنا ذاتی ایشو ہے. ہر ملازم کا ذاتی ہے جس کو ریٹائرمنٹ کے اوپر 2-4 لاکھ گریڈ 1 سے لے کے 15 سے 20 لاکھ کا جو ہے وہ نقصان جو ہے برداشت کرنا پڑے گا. اور اس نے الٹیمیٹلی جس طرح سے دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اس نے وفاق میں بھی آنا ہے، اور وفاق میں جو پینشن اصلاحات آ رہی ہے اس نے صوبوں کے اندر بھی آنا ہے. تو لاہور کے خاص طور پہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ہر صورت میں کل اپنی شرکت کو یہاں پہ دھرنے کے اندر یقینی بنائیں. یہ قائدین کی اور انتظامیہ کے درمیان اس وقت نفسیات کی جنگ چل رہی ہے. آج کسی بھی اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. ملازم اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو گزشتہ 2 مہینے سے ایک کمپین چلا رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میسیج کو شیئر بھی کریں. آج دوسرے دن کے اندر یہ دھرنا شامل ہو گیا. ابھی میں دھرنے کے آپ کے ساتھی بھی دکھاتا ہوں. اس وقت فیڈرل کے جو میرے ساتھ موجود ہیں، ساجد بھائی شہانی لاہور ایپکا کے ہمارے ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منصور صاحب، حسن تمار زیدی صاحب سینئر رہنما ایپکا کے، اور یہ دیکھیں دھرنے میں ہمارے ساتھی جو اس وقت ادھر موجود ہیں. میرے سمیت ان تمام ملازمین کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اور بچے بیوی بچے بھی ہیں. یہ ان بچوں کے جو ہے فیوچر کے لیے جو جمع پونجی جو ہے ریٹائرمنٹ. السلام علیکم. سو جائیں. یہ اس کے تحفظ کے لیے آئے ہیں کہ ایک ملازم کو ہوتا ہے کہ اس نے ریٹائر ہونا ہے، کسی بچے کی یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، کوئی جہیز اکٹھا کرنا ہے، کوئی 2 کمرے بنانے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساتھی، یہ سرکاری ملازمین ہیں کس حال کے اندر یہاں پہ موجود ہیں. اور جتنے بھی ساتھی اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ لازمی طور پہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ سامنے اسٹیج، ان سب کے میرے سمیت جو ہے وہ بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے. مگر یہ ان بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نکلے ہیں، اور یہ ناکامی ان کی ہوتی ہے تو ان کی تو ہے ہی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ساتھی جاگ بھی رہے. یہ ناکامی اگر ہوتی ہے تو ان کی تو ہے ہی ہے جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. یہ تمام ملازمین کی بھی ناکامی ہوگی. قائدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. صوبائی صدر ایپکا ہمارے شفقت رسول صاحب، فیض صاحب میں حاضری لا رہے ہیں. بالکل فیض صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری حاضری نہ لگائیں. بشیر وڑیچ صاحب تھک گئے، ابھی ہم کھانا کھا کے آئے ہیں. بلوچ صاحب شک میں ہے یہاں پہ بہت سے لوگ کے لائیو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کیونکہ 2 دفعہ میں دھوکہ دے چکا ہوں. یہ ساتھی پولیس بھی ڈیوٹی کے اوپر موجود ہے. وعدے کے مطابق یہاں سے پنڈال کو
واش روم جانے کے لیے یا کھانا جانے کے لیے تو چھوڑیں گے، ہر صورت میں ادھر یہاں پہ مجھے موجود رہنا بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ۔ سارے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ کچھ ساتھی ہمارے جاگ بھی رہے ہیں۔ کہاں سے؟ گجر خان۔ کون سی یونین ہے آپ کی؟ پنجاب ٹیچر یونین۔ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن اور پنجاب ٹیچر یونین مکس ہے جی، وہ ہم ایک ہی ہیں جی، بیچ میں سارے بس سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ سرائے عالمگیر سے۔ یہ تاریں یہاں پہ نہیں تھی، ابھی پولیس نے سیکورٹی وغیرہ جو دے دی صبح سے نہیں تھی، تو یہ ہمارے ساتھی ادھر۔ یہ اینڈ ہے پنڈال، وہ دور سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ جو تھکے ہوئے ہیں خراٹے بھی لے رہے ہیں۔ ان تمام کے بچے ہیں اور وہ بچے اپنے والدین کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ ان بچوں کا میرے سمیت ٹائم کاٹ کے، اور ان بچوں کے لیے میں اپنے بچوں کے لیے بھی موجود ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچوں کی باری بعد میں ہے، سب سے پہلے میرے بچوں کی باری ہے۔ مگر آپ کے گھروں میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کا بھی حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہو، اور جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے بچوں کا حق بھی مارا جائے۔ یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے ہیں؟ میاں چنو خانے وال۔ کون سی یونین ہے آپ کی؟ ٹیچرز، ہمارے پنجاب ٹیچر یونین کے۔ مظفر گڑھ سے کتنا فاصلہ ہے مظفر گڑھ کا؟ 200 کلومیٹر مظفر گڑھ۔ ساتھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں۔ آپ بھائی جان کہاں سے ہیں؟ مظفر گڑھ کے۔ یہ سارے کے سارے ساتھی ہوں گے۔ لیٹے رہے۔ یہ مظفر گڑھ کے سارے ساتھی ہیں۔ گھوم کے ایک دفعہ پھر سے آج میزبانی جو ہے، کھانا جو ہے شفقت بھائی نے کھلایا۔ شفقت بھائی میسیج دے دیں بلکہ ہم اکٹھے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان باجوہ صاحب نے جی آج ہم 8-10 دوستوں کو کھانا کھلایا۔ پہلی دفعہ اپنی گرہ سلس نے پیسے لگائے، کہتے آج حرام نہیں حلال کھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج باجوہ صاحب نے اپنی پاکٹ سے پیسے دیے۔ تو الحمدللہ سنگیڑا صاحب، وڈیش صاحب، رانا احمد صاحب، فیاض گیلانی صاحب، تمام جو ہمارے قائدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے قائدین کے ساتھ ہیں۔ باجوہ صاحب تو چل ہی رہے ہیں، اور تمام جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں پر لیٹے ہیں، تمام سننے والے دیکھنے والوں سے بس یہ ایک ہی التجا ہے کہ صبح سکول چھوڑ کر، ہر حال میں دفتر چھوڑ کر 9 بجے اور 8 بجے پنڈال میں تشریف لائیں، تاکہ ہم لیو ان کیشمنٹ کا جو کالا قانون ہے اس کو کینسل کروانے میں کامیاب ہو سکیں۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ یہ ساتھی ادھر بیٹھے ہیں۔ سنگھیڑا صاحب شارٹ سا میسیج ٹو دی پوائنٹ جو ہے ساتھیوں کو دیں۔ جی چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کے مشکور ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور باقی دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ان پر رحم کریں کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، صرف لیو اینڈ کیشمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، پینشن، گریجویٹی اور باقی تمام معاملات جو سالانہ انکریمنٹ ہے، اور جو باقی سروس کی جو بھی سہولیات ہیں وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لیو اینڈ کیشمنٹ کو بچانا انتہائی ضروری ہے، باقیوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اگر یہی ہم نہ بچا سکے تو سمجھ لیں ہاتھ جھاڑ کر گھر کو جائیں گے۔ تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ آج ہی تمام ملازمین جو ہیں جو اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشیر وڈائی صاحب اس عمر میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، شفقت رسول صاحب جو کہ
चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन जी चेयरमैन खाली जवेद संघेड़ा साहब थे, इन्होंने बात की बशीर वड़ैच साहब की। बशीर वड़ैच साहब थके हुए हैं, अभी चल के आए हैं, लेटे लेटे वड़ैच साहब। बशीर वड़ैच साहब वो लीडर है पंजाब टीचर यूनियन के। मैं तारुफ करा दूं कि जब बजट के दिन 9 जून को गिरफ्तार हुए थे तो बशीर वड़ैच साहब मेरे साथ थे, और क्योंकि मोबाइल मेरा जो है चोरी हुआ था तो बशीर वड़ैच साहब के मोबाइल से मैं लाइव गया था, और पहली दफ़ा लाइव गए थे इनके फ़ोन से। बशीर वड़ैच साहब मंडी बहाउद्दीन से पंजाब टीचर यूनियन अब्बासी ग्रुप के जो हैं सदर भी हैं। एक बड़ी तादाद के साथ इन्होंने आज पंडाल में आए, मैं इनके साथ था। बशीर वड़ैच साहब मैसेज दीजिए। तस्वीर फिट नहीं आ रही, बैठ जाओ, इंज नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन से अपील है कि वो अपना ज़िंदा होने का सबूत दें और लाहौर धरने में आए या फिर DCO ऑफिस धरने में जाए, एक जगह पर ज़रूर जाए। ये उनसे रिक्वेस्ट है। अगर इस दफ़ा उन्होंने कोई गलती या कोताही की तो फिर वो पछताएंगे। मेरी एक बार फिर उनसे अपील है कि सरकारी मुलाजमीन तमाम के तमाम लाहौर धरने में आए या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में DCO दफ्तर जो धरने मौजूद हैं होंगे उनमें शामिल हूँ। पंजाब के तमाम स्कूलों की तालाबंदी होगी इंशाल्लाह। मेरा कोई भी सदर सेक्रेटरी इसमें कोताही ना करे और तमाम के तमाम इजला इंशाल्लाह सुबह उनकी तस्वीरें बनाकर तालों की वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। राना अहमद हसन साहब नारोवाल से, और आप मेरी पहली वीडियो अगर देखें 8 जून की या 9 जून की तो नारोवाल से ये सबसे पहले थे जो सूबे से पंजाब से फेडरल सेक्रेटेरिएट में जो है सबसे पहले अपने साथियों के साथ पहुंचे हुए थे। राना साहब एक मैसेज दें शॉर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरा मैसेज यही है कि पंजाब के तमाम मुलाजमीन अपने हक़ के लिए निकलें। ये वक्त ऐसा है, अगर इसमें आपने ज़रा भी कोताही की तो ये आपके गले पड़ जाएगा और आप पछताते रहेंगे सारी उम्र। तो हम इधर इस वक्त बैठे हुए हैं, बाजवा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन ना करें, बल्कि जो पैगाम इधर से गया है ना वो इधर लाहौर पहुँचें, और जो लाहौर नहीं पहुँच सकते वो DC ऑफिस में हर हाल हाज़री दें और वो घरों को ना जाएं। ऐसे लोगों को ना अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता जो अपनी कौम से गद्दारी करे या कौम से तोहमत ना करे। जी राना साहब ये मैसेज दे रहे थे, कायदीन अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुके हैं, अब मुलाजमीन ने अपने हिस्से का काम करना है। मैं आ रहा हूँ गिलानी साहब की तरफ। इस वक्त इधर मौजूद भी हैं तो बैसिया चीफ कोऑर्डिनेटर हमने पंचायत भी लगाई हुई है यहाँ पे। जो मसले मसाइल है हमारे कायदीन के उनके भी जो है हमने मसले मसाइल जो है हल करने। गिलानी साहब फयाज गिलानी साहब सदर PTU और शेखुपुरा से ताल्लुक़ है एक गिलानी साहब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा किराम अस्सलाम वालेकुम। रात के 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आप देखें कि आप 2:40 हो चुके हैं और देखें आपकी क़यादत आपके साथ कितनी मुखलिस है कि इतनी रात गए तक ये सारे के सारी क़यादत जो है खालिद जवेद संघेड़ा साहब बैठे हैं, शफकर सूर साहब हैं, रहमान बाजवा साहब हमारा इंटरव्यू दे रहे हैं, मलिक अमजद साहब हैं, राना अहमद हसन साहब हैं, बशीर वड़ैच साहब हैं। ये सारे के सारे कायदीन अभी तक जाग रहे हैं और बैठे हैं। और जागने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सुबह के हवाले से कि आप तमाम ने अपने तलीमी इदारे भी बंद करने हैं, दफातरों में तालाबंदी करके आप जो नज़दीक तरीन हैं लाहौर के वो सारे के सारे दोस्त और भाई लाहौर पहुँचें, और जो लाहौर से दूर हैं आप सब के सब दोस्त इकट्ठे होके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठे हो जाएं और वहाँ धरना दे दें
تاکہ تمام ضلع کے ڈپٹی کمشنر بھی اوپر CM کو رپورٹ کر سکیں کہ پورا پنجاب بند ہو چکا ہے اور یہ ہمارا جینون مسئلہ ہے. اور یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ خالد جوید سنگھیڑا صاحب کا مسئلہ نہیں, رحمان باجوہ کا نہیں ہے, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے CO کا مسئلہ بھی ہے, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے DO کا مسئلہ بھی ہے, اور ڈپٹی کمشنر کا مسئلہ بھی ہے, کمشنر کا مسئلہ بھی ہے, تاکہ چیف سیکرٹری کا بھی مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں تمام بیوروکریسی اور تمام انتظامیہ کو اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ان کا مستقبل, ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تحفظ مانگتا ہے کہ ہمیں لیو ان کیشمنٹ کی صورت میں اور پینشن کی جو صورت سے جو ایک مناسب اماؤنٹ ملتی ہے جس سے ہم اپنے گھر کا جو مستقبل بچیوں کا ہے وہ ہم سنوارتے ہیں, ان کی شادیاں کر لیتے ہیں, گھر کے مکان بنا لیتے ہیں, یا دوسری ضروریات زندگی جو ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا سارا مستقبل ہے. اب اگر ہم نے ادراک نہ کیا, ہم نے فہم و فراست سے کام نہ لیا, تو یاد رکھیں کہ جس طرح سنگھیڑا صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اب اگر ہم لیو ان کیشمنٹ کو ختم نہ کروا سکے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی تمام جو مراحت ہے اس پہ کٹ لگ جائے گا. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, حالات کی نزاکت کو سمجھیں. آپ کے پاس زندگی میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا, لیکن اگر یہ آپ نہ کر سکے تو پھر سمجھیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کل ہر صبح جو ہے وہ اپنی دفاتر کی تالہ بندی کریں, سکولوں میں جو ہے وہ اٹینڈنس لگا کے آپ باہر نکلیں اور وہاں ہڑتال کی ٹکٹیں لگا دیں, اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس میں اکٹھے ہوں اور اس حکومت کو واضح طور پر یہ پیغام دیں کہ ہم اپنا حق لیے بغیر گھروں کو نہیں جائیں گے. اس کے لیے ہم چاہے جتنی دیر بھی ہمیں جو ہے بیٹھنا پڑا. تو آپ گیگا قائدین کی طاقت بنیں, گیگا قائدین کے بازو بنیں. انشاءاللہ گیگا نے پہلے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا تھا اور الحمدللہ گیگا آپ کو اب بھی مایوس نہیں کرے. گیگا پاکستان زندہ باد. جی ہمارے صرف یہ نہیں ہے کہ جو قائدین اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں, کچھ قائدین یہاں پہ کمبلوں کے نیچے بھی ہیں اور ہم نے ان کو جگانا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. امجد بھائی جو ہے پنجاب ایجوکیٹر سے, انہوں نے وائبریٹر جو ہے وہ وائبریشن پہ لگایا ہوا ہے نوٹیفیکیشن کے, جیسے ہی میں لائیو ہوں اٹھیں وہ وائبریٹ ہوا ہے, تو یہ جو ہے نا کمبل کے نیچے سے نکل کے آگے. امجد بھائی ایک میسیج دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راول پنڈی سے ہیں امجد صاحب. بہت شکریہ باجا صاحب آپ کا, اور دیگر تقریباً آلموسٹ تمام قائدین ہی موجود ہیں. پیغام تو بڑا کلیئر ہے جی سب قائدین کی طرف سے کہ کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر ہمت کرنی پڑے گی. جیسا کہ پہلے پیغام دے چکے ہیں, ہر ادارہ ہر صورت بند ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں. تمام سکول بند کریں, اس کے علاوہ ہر دفتر بند ہو. تمام ہماری ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں روزمرہ کی, ڈینگی ہے, مارکنگ ہے, وہ تمام کا مکمل بائیکاٹ ہو, پھر بات بنے گی. اور اس سے بات یہ ہے کہ یہ پریکٹس آلریڈی ہم کر چکے ہیں راولپنڈی میں اور مختلف اضلاع میں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نہ اور کچھ ہے. جب اپنے حق کے لیے لڑنا ہے تو پھر کھلے دل سے لڑنا ہے, بڑا سے لڑنا ہے. کلیئر میسیج دے دیے امجد صاحب نے کہ اگر لڑنا ہے اپنے حق کے لیے تو پھر کھلے طریقے سے لڑنا ہے. اور اگر ایک ملازم ایک لیڈر کی یہ ناکامی نہیں ہوگی, دھرنے میں موجود قائدین کی بھی ناکامی ہے, ان کے بچوں کا مستقبل, ان کے والدین کی کوئی بیماریاں خدا نخواستہ, وہ کسی بچی کا جہیز یا کچھ جو مستقبل کے لیے سوچا ہوا تھا کہ میں نے بعد میں ریٹائرمنٹ پہ کمرہ وغیرہ بنانا ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع نائب صدر پنجاب ٹیچر یونین منڈی بہاؤالدین بات کر رہا ہوں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی. میرے عزیز ملازم بھائیوں, یہ ہماری فیصلہ کن جنگ ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہارنے کا. ہم نے اس کو ہر صورت میں جیتنا ہے, لیکن یہ ہم اسی وقت جیت سکتے ہیں جب آپ لوگ یہ نرم بستر چھوڑیں گے, ہماری طرح یہاں پہ میدان عمل میں آئیں گے. اگر آپ لوگ صبح نہیں آتے یا اس کو لائٹ موڈ میں لے رہے ہیں تو یہ خدا را یہ سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہ پینشن, یہ نوکری, یہ لیو ان کیشمنٹ, یہ اتنی بڑی تلوار ہے کہ اگر آپ لوگ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور بلی ہمارے پاس نہیں آ رہی, تو خدا را یہ ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں. یہ جنگ کا وقت ہے, یہ لڑنے کا وقت ہے, یہ میدان عمل میں آ کر اپنے قائدین کے ساتھ. جی بڑا کلیئر کٹ میسیج آپ کو مل گیا ہے ساتھیوں کی طرف سے. ایک دفعہ پھر سے ایک جائزہ میں دلوا دوں آپ کو. ہمارے سلام الدین صاحب کا ساتھیوں کا سلام الدین بھائی بھی موجود ہے بہاولپور سے,
بھائی رہ گئے میں نعیم گیل جی حاصل حاصل پور بہاول پور جو ہے دائیں سائڈ پہ، حاصل پور جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ، اور بابر علی صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ناروال سے آئے، نارووال سے بابر علی صاحب ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں پیج کو فالو بھی کر لیں، اور تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں دھرنے کے حوالے سے شیئر کرتے رہیں۔ فی الوقت موجود ہیں، جب تک حوصلے بلند ہیں، ہمت ہے، حوصلے تو بلند رہیں گے، ہمت کی بات ہے، اور ہمت حوصلے بلند اسی طرح سے رہیں گے جب تک آپ ملازمین ایک بڑی تعداد میں ہوں گے، اور آپ حوصلہ افزائی آپ کی یہی ہے کہ یہاں پہ لاہور میں اور تمام اضلاع کے اندر اپنی ڈپٹی کمشنر آفیسز کے سامنے کل آپ کو اکٹھے ہونا ہے، خواہ کسی بھی یونین یا ایسوسی ایشن سے آپ کا تعلق ہے، کل آپ کو تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہاں پہ احتجاج کروانا ہے، اور لاہور ڈویژن کے جتنے بھی نیئرسٹ ساتھی ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ سول سیکریٹریٹ کے سامنے پہنچنا ہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بھائی رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، بہت شکریہ۔